وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، سردار بالاج خان، اور اس وقت اپنے گاؤں سے کچھ کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں شکار کرنے آیا تھا جو ان کے ایریا میں ہی آتا تھا۔ اس کا غصہ اور دہشت اتنی تھی کہ اس کے آگے کوئی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شکار کا شوق تھا، بلکہ جنون تھا۔ اس وقت بھی اس کی گن کے نشانے پہ ایک ہرن تھا۔ اس جنگل میں ہرن بہت نایاب تھے، پر کبھی نظر آ جائے تو سردار بلاج کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہرن کا نشانہ لیا اور فائر کرنے لگا کہ اس سے پہلے کسی نے اس پر نشانہ باندھے اسے گرا دیا۔ سردار بلاج نے ایک دم چونک کر وہاں دیکھا۔ اپنے پاس کھڑے آدمی سے دوربین لیتے وہ یہ یقین کر رہا تھا کہ آیا واقعی وہ ہرن گرا تھا یا اسے دھوکا ہوا تھا، پر وہ گرا تھا۔ اور وہیں اسے ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی، اور وہ اس ہرن کے پاس پہنچتے فخر سے ساتھ کھڑے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ایک سائڈ بھی بلاج کو دکھائی دے رہی تھی، جس پہ اس کے گال کا ڈپل واضح ہوا تھا۔ سردار، یہ دشمن قبیلے کی سردار حشمت علی شاہ کی پوتی میرال شاہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہی شہر سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ بلاج خان اپنے پاس کھڑے امجد سے پوچھتا، وہ اس سے پہلے ہی ساری ڈیٹیلز اسے دے چکا تھا، اور اس کو جواب دینے کے بجائے وہ گھوڑے پر بیٹھتا اس طرف پہنچا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ میرال، اب چلو یہاں سے، اگر اس علاقے کا سردار آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سیان نے میرال کو وہاں سے چلنے کا کہا۔ ایسے کیسے چلے جائے؟ اس ہرن کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالو، آخر سب کو پتا چلے کہ میرال شاہ نے شکار کیا ہے۔ وہ بندوق کندھے پر رکھے فخر سے بولی تھی۔ اف، شاید غلطی سے کسی نے میرال شاہ کو ڈاکٹر بنا دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں گن دے کر اسے ڈاکو بنانا چاہیے تھا، ایسا سیان شاہ کو لگتا تھا۔ ایک منٹ، سیان جو ہرن کو اٹھانے والا تھا اچانک اپنے پیچھے باری مردانہ آواز سنتا برے دل کے ساتھ چونکا۔ میرال شاہ نے بھی کیب کو آگے سے سیدھا کرتے پلٹ کے آنے والے کو دیکھا۔ کڑکتی وائٹ شلوار قمیض میں وہ اپنی خوبرو پرسنالٹی کے ساتھ گھوڑے سے اترتا اس کے پاس آیا، سن گلاسز اتارتا اس کے قریب آیا، اپنی گہری کالی آنکھیں اس قاتل حسینہ کی نیلی آنکھوں سے گاڑی۔ سیان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے تم دونوں یہاں شکار کرنے آئے ہو؟ اس کا سوال بھی اسی کی طرح دہشت لیے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بلو کلر کی سمپل سی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی، جبکہ دوپٹے کو گول مول کر کے گلے میں ڈالا ہوا تھا اور سر پہ ہیٹ تھی۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ بلاج خان کو کچھ زیادہ ہی غصہ آیا تھا۔ شرٹ کی فٹنگ بھی اتنی تھی کہ اس کا نازک سا فگر نمایاں ہو رہا تھا، یہ اس کے علاوہ سبھی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سردار حشمت علی شاہ کی پوتی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، وہ ایک گردن کرا کر بولتی اسے دبا رہی تھی۔ میرال، چلو یہاں سے۔ معاف کیجیے گا سردار، ہمیں یہاں غلطی سے آ گئے۔ سیان شاہ نے میرال کا ہاتھ تھاما جو سردار بلاج کی آنکھوں میں بری طرح چبھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کس سے اور کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ جنگل سردار بلاج خان کے علاقے میں آتا ہے شاہ بی بی، اور آپ نے یہاں شکار کرنے کی گستاخی کی ہے۔ امجد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ او ہیلو، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، شکار کیا ہے، اور ویسے بھی یہ ہرن دور سے ہی میری نظر میں آ گیا تھا، تب ہم اپنے علاقے میں کھڑے تھے۔ اب ہرن دیکھ کر میرال شکار نہ کرے، اس کا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولتی بلاج خان کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لے آئی تھی۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر لڑکی، اور 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بلاج خان کو اس کا وہاں مسلسل کھڑے ہو کر جرا کرنا سخت غصہ دلا رہا تھا۔ چلو میرال، سیان نے بھی اس کی بحث والی عادت سے زچ آتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں اپنا شکار لے کر ہی جاؤں گی۔ اور بلاج خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرے علاقے سے کوئی میری اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں لے کے جا سکتا، تو یہ تو شکار ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بھی غصہ ضبط کرتے اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے کے نئے نقش کو حفظ کرنے لگا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ مجھے غصہ مت دلائے مسٹر خان، ورنہ اس گن سے آپ کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ وہ گن اس کی جانب تانے ہوئے بولی۔ بلاج خان کے آدمیوں کو غصہ دلا گئی، ان سب نے فوراً میرال شاہ پر بندوقیں تانی۔ حالات ایک دم بدلے تھے۔ سیان شاہ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ میرال، ابھی اسی وقت۔ وہ پھر سے اس کی کلائی تھامے ہوئے بولا، تو میرال نے جھٹکے سے اس سے کلائی چھڑائی، جبکہ بلاج نے اپنے آدمیوں کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ خبردار، جو تم نے ایک اور بار بھی میری کلائی کو چھونے کی کوشش کی، اس سردار سے پہلے تمہارے سینے میں گولیاں اتار دوں گی۔ اس لڑکی کا دبنگ انداز دیکھتے بلاج ایک پل کو اسے دل ہی دل میں داد دینے لگا۔
वो एक अथरी घोड़ी थी, इस लड़की पे फिट आता था। और मिस्टर सरदार खान, मुझे मेरा शिकार साथ चाहिए। वो अब की बार बालाज के दिल के मुकाम पर बंदूक की नाल रख गई। ले जा। न जाने क्या सोचकर बालाज ने उसे इजाजत दे दी। अमजद ने हैरत से अपने सरदार को देखा, क्योंकि मिराल शाह ने सियान शाह को हिरन उठाने का इशारा किया। मिराल के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और उसका दाएं काल का डिम्पल वाजिया हुआ। उफ! सरदार बुलाज को अपना दिल बुरी तरह धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने सब आदमियों को वहां से वापस जाने का बोला, जबकि खुद कमर पर बाजू बांधे उस दुबंग लड़की को देख रहा था कि तभी उसने नजरें फेरते बलाज को देखा। उसकी नजरों में एक खास चमक थी, जिसे देखते बलाज खान की एक हार्ट बीट मिस हुई। बड़े फखर से चल के उसके पास आकर खड़ी हुई। सरदार खान, ये तो सिर्फ एक जानवर का शिकार था। दोबारा कभी मौका मिला तो जीते जागते इंसान का शिकार करके भी साथ लेकर जा सकती हो। तब भी आप मुझे चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। मिराल अली शाह नाम याद रखेगा। उसे एक गाल से मुस्कान देती कहती सियान के पीछे चलती, जबकि बलाज उस कातिल हसीना को जाते ही देखता रह गया। और उसका खास आदमी पहली बार यूं बलाज को किसी लड़की के सामने चुप देखता हैरान रह गया। अपने गांव क्या, दूसरे गांव के लोग भी उस सरदार से दहशत खाते थे, और यही सरदार दुश्मनों की एक बेटी के आगे चुपचाप उसकी बातें सुनता चला गया। ये तो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखने वाली बात हो गई। शाह कबीला में इस वक्त जश्न का समा था। हशमत अली शाह की पोती ने दुश्मनों के इलाके में ना सिर्फ शिकार किया, बल्कि डटकर खड़े होते उस शिकार का साथ भी ले आई थी, और अब उसका गोश्त पकाया जा रहा था। हशमत अली शाह की शाह हवेली में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद फायरिंग होती थी, तो अंदर मौजूद खवातीन का दिल ढल जाता था। जबकि हशमत अली शाह की पोती इस वक्त छाई हुई थी। शाबाश मेरे पुत्र, तुमने वो काम कर दिखाया तो आज तक मेरे पोते ने भी नहीं कर पाया। क्या इज्जत और शान हो रही थी आज मिराल शाह की, क्योंकि हशमत अली शाह तो अब उस पोती के जरिए बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे। जबकि सियान शाह ये सब देखता गुस्से से अंदर की जानिब पड़ गया। और हशमत अली शाह का पोता था, लेकिन कभी उन्होंने इसे वो वैल्यू नहीं दी थी जिसका वो हकदार था। और वो आज भी एक हिरन के शिकार को ले आने पर मिराल शाह की वाह वाह हो रही थी। सियान शाह, बेटा क्या हुआ, क्यों इस तरह चीजों पे गुस्सा उठा रहे हो? रोमाना शाह ने सियान शाह को टोकते हुए कहा। क्या करूं फिर, बताए मुझे। वो लड़की हर बार दादा जान की नजरों में ऊपर उठ जाती है, और मेरा क्या, मैं किसी को दिखाई ही नहीं देता। क्या मैं उनका पोता नहीं, या उन्हें मुझसे कोई लगाव ही नहीं है? मम्मा, सच सच बताए, क्या मैं आपकी सगी औलाद हूँ? मैं हशमत अली शाह का सगा पोता हूँ? क्या बोले जा रहे हो तुम सियाल शाह? वास्ता है रब का, ऐसी बातें किसी और के सामने मत करना मेरी जान। वो रोते उसे अपने साथ लगा गई थी। ये तो बरसों से होता चला आ रहा था। बिराल शाह उनकी बड़ी पोती थी, बड़े बेटे की बड़ी बेटी, जब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और वजह थी वो खान, जिन्होंने खान की बेटी से शादी की थी, और बदले में उन्होंने मिराल शाह के वालिद अरबाज शाह और अपनी बेटी फरहत खान को मार दिया था। तब से ये दुश्मनी अरूज पर थी। कोई नहीं जानता था कि हकीकत क्या थी, लेकिन इल्जाम खानों पर ही लगा था। जिरगा भी बैठा, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फैसला आज तक न हो सका। और मसला कश्मीर की तरह ये मसला भी आज तक लटका हुआ था। पर दुश्मनी की कोई हद थी कि आज तक टूटी ही ना थी। बिलाल शाह को हशमत अली शाह ने शहर के सबसे बड़े स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ाया, उसे डॉक्टर बनाया। उसकी गैर मामूली खूबसूरती की वजह से उसे गांव से दूर रखा, क्योंकि किसी दुश्मन के दुश्मन ने उनके गोश ये बाज गुजार दी थी कि खान अपना बदला कब्र के कंधों तक नहीं भूलते। तुम्हारे बेटों ने खानों की बेटी से निकाह किया है, उनकी नाक कटवाई, उनकी बेटी ने उनका कत्ल हुआ। उसमें खानों का हाथ है या नहीं ये आज तक साबित नहीं हुआ, लेकिन अपने खानदान की बेटी को उनसे दूर रखना। वो ऐसी कौम है जो जर के बदले जर और जन के बदले जन लेती है, और उनका ये इरादा है, इसलिए अपनी पोती को बचा के रखना। उस दिन के बाद से हशमत अली शाह ने अपनी पोती को इस कदर मजबूत बना लिया कि उसके दिल में दिल की जगह पत्थर डाल दिया कि उसका दिल किसी के लिए भी ना धड़के, और उसको वो सबक दिए कि वो खानों से सिर्फ नफरत करती थी। जो उम्मीदें हशमत शाह को अपनी पोती से थी, वो सियान शाह से नहीं थी। सियान शाह मिराल शाह से 2 साल छोटा था, लेकिन खूबसूरती में वो भी किसी से कम नहीं था। पर वो इंतहा का जज्बाती था। उसके जज्बातीपन की वजह से कई बार हशमत अली शाह को नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए सियान शाह को वो वैल्यू नहीं देते थे जो एक पोते को मिलनी चाहिए थी।
اس وجہ سے سیام شاہ کے دل میں اپنے دادا کے خلاف سخت نفرت جڑ پڑ چکی تھی، اور اس نفرت میں ایک اور نام جڑ گیا تھا، میرال علی شاہ کا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر ایک گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار خان اپنے پوتے کو دیکھتے لب پیچ گئے۔ جتنا وہ خوبصورت تھا، پٹھانوں کے نین نقش کا مالک تھا، اتنا ہی اس کے خون کا جوش مارنا انہیں بہت پسند تھا۔ لیکن آج جو کچھ بھی اس نے کیا، اس پہ تو زاویار خان کو اپنی ناک کھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس پر اس نے اب تک کوئی صفائی نہیں دی تھی۔ بلاج خان، کیا آج تم جنگل گیا تھا شکار کرنے؟ بات کا آغاز انہوں نے کیا، جبکہ بلاج ابھی تک سوچ رہا تھا کہ اس کے دادا نے اس سے ابھی تک اس بابت دریافت کیوں نہیں کیا۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے پیچھے ہو کر چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے گہری نگاہوں سے دادا جان کو دیکھا، جبکہ وہاں موجود زلیخا خانم دادا پوتے کو یوں آمنے سامنے بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ درود پات کا ورد شروع کر چکی تھی۔ میں تو ہر اتوار کو جاتا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ بلاج خان نے سرسری انداز اپنایا۔ لیکن ہر بار اپنا شکار لے کر آتے ہو، اس بار تم نے اپنا شکار کسی اور کو دے دیا، کچھ سمجھ نہیں آیا یہ بات؟ وہ سیدھی مدعے کی بات پر آ گئے۔ ان کی بات سنتا بلاج خان زیر لب مسکرایا۔ دادا جان، آپ کو پتہ نہیں، جب بڑا شکار کرنا ہو تو نا، چھوٹا شکار چارے کے طور پر ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ معنی خیزی مسکان سے کہتا اپنے دادا جان کو بہت کچھ سمجھا گیا، اور اگلے پل ان کا جاندار کہکا وہاں گونجا۔ او بلے، میرا شیر پتر، میرا بلاج خان، میرا سردار، خوش کتا میرے جگرے نے۔ اونچی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ دور کھڑی ایمن نے روتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ کہنے کو تو وہ بچپن سے بلاج خان کے نام سے منسوب تھی، لیکن بلاج خان نے ہوش سنبھالتے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایمن خان کو بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا، اور ایمن خان سے کوئی پوچھتا کہ بلاج خان اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ تقریباً پورے علاقے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ حکمت شاہ کی پوتی آج زاویار خان کے پوتے کا شکار لے اڑی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے خانوں کی حویلی تک پہنچ چکے تھے، اور اس اندیکھی لڑکی سے ایمن خان کو حسد سی ہونے لگی تھی۔ وہ حویلی کے اندر پلنے والی پابندیوں کی زندگی گزارنے والی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس کے پٹھانوں والے نین نقش کسی کو بھی اپنا گریدار بنا سکتے تھے۔ وہ کاجل بھی لگاتی تو آنکھوں کو بلاج خان کی جانب اٹھاتے ہی دیکھتی تو اسے دیکھتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ بس بلاج خان کو دل ہی دل میں بسائے اس کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اس کے خواب دیکھنے سے وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ بلاج خان اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ وہ پورے گاؤں کا سردار تھا، اور اس کی کسی بات کو رد کرنے کی طاقت اس کے دادا جان میں بھی نہیں تھی۔ پھر نہ جانے وہ کس امید سے اس کے خواب دیکھ رہی تھی۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن نے شاہ حویلی کے آنگن میں جیسے خاموشی سے دستک دی۔ پرانے در و دیوار پر سورج کی زرد روشنی پھیلتی چلے گی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایسے میں درختوں کے بیچوں سے جانگتی دھوپ نے شبنمی پتوں کو چمکا دیا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی اذان کی بازگشت تھی، جو صبح کے منظر کو اور بھی روحانی بنا رہی تھی۔ باورچی خانے سے دھوئیں کے ہلکے مرغولے اٹھتے جاگتی حویلی کو گواہی دے رہے تھے۔ پرندے گویا جاگ چکے تھے، اور ان کی چہچہاٹ نے خاموشی میں زندگی بڑھتی تھی، اور اس سب میں میرال شاہ صبح کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتی تھی، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ گاؤں آ کے وہ مزید دل کی گہرائیوں سے یہ وقت جیتی تھی۔ اس بار وہ زیادہ وقت کے لیے گاؤں آئی تھی، کیونکہ اس کی ڈاکٹر کی پریکٹس تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور اس بار تو حشمت علی خان نے بھی دل سے پوتی کو گاؤں رکنے کی اجازت دی تھی، اور وہ گاؤں میں ایک ہسپتال بنوانا چاہتی تھی، اور جو زمین اسے ہسپتال کے لیے پسند آئی تھی وہ خانوں کی ملکیت میں تھی، اور وہ اس سوچ بچار کرتی سردار سے زمین خریدنا چاہتی تھی۔ اس بابت وہ اپنے دادا جان سے بات کرتی، پر اسے یہ سوچ روک گئی کہ وہ منع کر دیں گے، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت مشکل سے انہوں نے ہسپتال بنانے کی اجازت دی تھی۔ اب اوپر سے زمین دشمنوں کی مانگی تو بالکل ہی خلاف ہو جانے تھے، یا ہو سکتا تھا کہ وہ زور زبردستی وہ زمین ہتھیار لے۔ ایسے میں صرف لڑائی اور مار کٹائی کے ساتھ کچھ ہاتھ نہیں آنا تھا۔ یہی وجہ کے ساتھ اس نے بہت خاموشی سے سردار بلاج خان سے ملنے کا ارادہ کیا، اور اس میں اس نے سیام شاہ کی مدد لی۔ اسے اپنے ہمراز بنایا اور ہر معاملے میں میرال شاہ کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنے دادا سے چھپ کر ہی وہ خان کی حویلی پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو میرال شاہ، کہیں سب کچھ الٹا نہ پڑ جائے۔
डोंट वरी कसर। मिराल शाह जो एक बार ठान लेती है वो करके ही दम लेती है। वो खानों की हवेली से कुछ दूर ही गाड़ी रोके खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि वो बहुत छुप छुपा कर यहाँ पहुंचे हैं और खानों को भी उसका पता नहीं है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि वो सरदार बालाज खान के इलाके में दाखिल होते ही उसमें आदमियों की नज़रों में थे और उनकी पल पल की रिपोर्ट वो सरदार बालाज खान को पहुंचा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है उस दिन बालाज खान ने तुम्हें शौकार पर लेकर जाने दिया, आज वो तुम्हें ज़मीन भी दे देगा? उसकी बात पर एक पल को मिराल शाह के कदम थमे और पलटी। हाँ, उसके लहजे में किस कदर यकीन था। श्याम शाह ने मुक्का बनाकर स्ट्रिंग पर मारा। वो आगे बढ़ चुकी थी। श्याम शाह को वहीं वेट करना था, उसके वापस आने तक का इंतजार करना था। मुझे बलाज खान से मिलना है, और दरवाजे पर खड़े गार्ड से बोली, जिसे पहले ही सरदार बलाज ने हदायत दे चुकी थी। दरवाजा खुल गया। बलाज खान ने अपने कमरे के टेरेस पे खड़ी उस लड़की को अंदर आते देखा। उस दिन की बानिस्बत आज उसकी ड्रेसिंग काफी काबिले कबूल थी। दुपट्टा उसका सर पे था तो कंधों पर ब्लैक शॉल रखी हुई थी, लेकिन चाल वही मगरूर आना। कुछ तो खास था उस लड़की में जो बलाज खान को ठिठकने पर मजबूर कर देता था। फिलहाल वो सारी सोचे झटकता हुआ नीचे आया। उसे तो अभी ये भी जानना था कि वो यहाँ आई क्यों थी। वो जैसे ही नीचे आया वो सामने खड़ी उसी के इंतजार में थी, जबकि किसी और को वहां जाने की जरूरत ही ना आई। यूं तो वो किसी से मुलाकात के लिए बलाज को बाहर मर्दान खाने की तरफ जाना पड़ता था, पर ये औरत जात थी, उसे अंदर जनान खाने तक लाया गया था। जबकि एमन खान पर्दे की ओट में चुप थी, अब उन्हें देख रही थी। दोनों की निगाहें एक पल को मिली तो दोनों ही एक दूसरे को देखते चले गए। सरदार बलाज खान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी गहरी काली आंखों से नजरें हटाती वो बहुत रख रखाव से बोली, ऐसी कौन सी जरूरियात आपको यहाँ तक ले आई मिराल शाह? मैं भी जानना चाहूंगा। बलाज खान ने संजीदगी से एक सोफे पर बैठते मिराल शाह को बैठने का इशारा किया तो इसके सामने सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे आपकी जमीन खरीदनी है, फसलों के पार जो सड़क पर जाती है उस तरफ की सारी जमीन मुझे खरीदनी है, कीमत बताए। वो सीधी बात करती उससे कीमत पूछ रही थी। उसकी बात पर बालाज खान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। मिराल शाह ने देखा कि उसके चेहरे की मुस्कान बहुत जानलेवा थी। मुश्किल है। वो एक हाथ सोफे पर रखे दूसरे हाथ को थोड़ी के नीचे रखे उसी गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला, क्या मतलब? वो माथे पर बल डाले हुए बोली, उसकी कीमत अदा करना आपके लिए मुश्किल है। अब की बार बात मुकम्मल की, आप एक बार कीमत तो बोले। बिलाल शाली के लिए कोई भी कीमत देना मुश्किल नहीं है। वो फखर से बोली थी, कीमत आपकी सोच से भी ज्यादा है मिराल शाह, सोच ले, पीछे तो नहीं हट जाएंगे। वो इसे चारों तरफ से घेर चुका था। नामुमकिन। मिराल शाह एक बार जो कह दे उससे कभी पीछे नहीं हटती। मैं हर तरह की कीमत देने को तैयार हूँ, मुझे वो जमीन चाहिए। मिराल शाह ने कतई अंदाज में कहा, निकाह। उस जमीन की कीमत निकाह है, सरदार बलाज खान से। ये क्या बकवास है? गुस्सा से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। यही कीमत है मिराल शाह। वो जमीन मैं मुंह दिखाई में अपनी बीवी को देने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे निकाह में आना होगा, जमीन की कीमत अदा हो जाएगी। वो बहुत आराम से सोफे पर टेक लगाए बैठते टांग पे टांग जमा गया था। मिराल शाह तो आंधियों की जद में थी, उसे तो कोई जवाब भी नहीं बन पा रहा था। सामने बैठा शख्स उस जमीन की कीमत पर रखेगा, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जवाब की जल्द नहीं है मिराल शाह, सोच समझ के जवाब दें, मैं इंतजार करूंगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ उस जमीन की कीमत अदा करने की आपकी सकत नहीं है और इनकार आप करेंगे नहीं। फिर भी किस्मत आजमा कर देखते हैं। वो खड़े होते मायनी खेज अंदाज में बोला और एक कार्ड टेबल पर रखा। जो भी जवाब हुआ आप मुझे फोन पे इतला दे सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि अगली बार आपको यूं छुप के आना पड़े। वो कितनी पहुंची हुई चीज था। मिराल शाह उसका एटीट्यूड देखकर ही अंदाजा लगा चुकी थी। आगे बढ़कर कार्ड उठाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया। अपने साथ मौजूद लोगों पे इस हद तक भी यकीन नहीं करते कि वो आपको आपके यकीन समेत गहरे समंदर में गर्क करते। अपने पीछे उसके अल्फाज सुनती वो एक पल को उलझी। वो किसके बारे में बात कर रहा था वो समझ ही ना सकी, पर वो मिराल शाह थी। उसे हराना इतना आसान काम नहीं था। वो आग थी, आग। खुद जलती तो सामने वाले को भी जला के खाक कर सकती थी। बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड उसके दाएं बाएं मौजूद थे। बाहिफाजत उसकी गाड़ी तक पहुंचाया। श्याम शाह उसकी इतनी जल्दी वापस जाने आने पर हैरान तो हुआ, लेकिन बिना किसी सवाल जवाब के गाड़ी वापसी के लिए मोड़ ली।
मिराल शाह देख सकती थी। 2 ब्लैक गाड़ियां उनकी गाड़ी को कवर किए गांव से बाहर बाहिफाजत छोड़ने आई थी। हाथ में पकड़ा बलाज खान के नाम का कार्ड देख के वो ठटकी। ये तो गांव रहता है, जमीनों पे है। इसकी सारी जिंदगी गुजर गई, तो ये कार्ड का क्या सीन है? सियान शाह, ये बलाज खान क्या क्या काम करता है? यूं ही सरसरी अंदाज में पूछा तो मिराल शाह की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। डीसी है। व्हाट? वो पढ़ा लिखा है? मिराल शाह की हैरत इतनी थी। अब अनपढ़ तो डीसी नहीं लग सकता ना। आईएमफिल है और कमाल का बंदा है। और सियान शाह जो शुरू से शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी बातों से मिराल शाह ने खूब अंदाजा लगाया कि सरदार बलाज खान सिर्फ गांव का रवायती सरदार नहीं था, बल्कि रियासत ने भी उसकी काबिलियत का एतराफ करते उसे डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज किया था। मगर वो आज भी अपने अबाऊ हवेली में रहता था, वहीं से तमाम इंतजामी उमूर चलाता। उसके लिए अलग दफ्तर भी मुख्तसिर था, जहां से वो जिला भर के मसाइल पर नजर रखता। वो सुबह वकीलों और अफसरान से सरकारी जुबान में फाइलों पर दस्तखत करता, तो दोपहर में कच्चे सहन में बैठकर लोगों के झगड़ों का फैसला सरदारी अंदाज में करता। सफेद कलफ लगे लिबास में जब डीसी के तौर पर किसी मीटिंग में जाता तो हाकमाना रौब से सामईन को मशहूर कर देता, और जब वही बलाज देहातों के दरमियान बैठता तो उसकी जुबान, लहजा और अंदाज खालिद सरदारों वाला होता, और रवायती असरूर ज़ौक़ के साथ जदीद निज़ाम में महारत भी रखता था। मिराल शाह उससे काफ़ी इम्प्रेस नजर आई, ऐसा सियान शाह को लगा, जबकि वो अपना पहला तीर फेंक चुका था। अब आने वाला था मज़ा, जब वही पोती बगावत करती, जो हशमत अली शाह की लाडली पोती थी। और सियान शाह को इस वक्त का बेचैनी से इंतजार था। ये क्या कह रही हो मिराल शाह? ये नामुमकिन है। कैसे हम तुम्हारा निकाह दुश्मनों के बेटे से करते? तुम जानती हुई हो तुम क्या डिमांड कर रही हो? हशमत अली शाह गुस्सा से आग बबूला हो गए। इस वक्त मिराल शाह उनके कमरे में थी और उसने सरदार बलाज खान से निकाह करने का कहा था। दादा जान, आपको अपनी पोती पे भरोसा नहीं है? फिक्र ना करें, ये सिर्फ कागजी निकाह होगा। उसके बदले मुझे खान की 2 करोड़ की जमीन मिलेगी, जिस पर हॉस्पिटल बनाने का मेरा ख्वाब सच होगा। उसकी आंखों के ख्वाबों की चमक थी। ओह, तो तुम खुद को इस जमीन के बदले बेच रही हो? दादा जान की बात पर मिराल शाह के लब पीछे। दादा जान, मिराल शाह की आप पे जान भी कुर्बान। आपकी जगह कोई और ये अल्फाज कहता तो मिराल शाह उसकी जुबान गदी से खींच लेती। इतनी ताकतवर है आपकी पोती, किसी की जरूरत नहीं है कि मिराल शाह की बोली लगाए। ये जमीन मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए दादा जान, और इसकी कीमत ये निकाह है। इस निकाह को निभाना नहीं, आपको बस अपनी पोती पे भरोसा रखना होगा। मिराल शाह ने क्या बावर करवा रही थी वो समझ रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि खान अपने निकाह में आई औरत को छोड़ा नहीं करते थे। न जाने ये निकाह उन्हें और उनकी पोती को कहाँ लेकर जाना था, क्योंकि मिराल शाह एक बार जो ठान लेती थी तो पीछे नहीं हटती थी। उन्हीं की पोती थी, तमाम आदतों में वो उन्हीं पर ही गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? सरदार बालाज खान ने उस लड़की की शादी की ऑफर कर दी। वो हमारे वजूद से नजरें चुराते किसी और लड़की से कैसे निकाह कर सकते हैं मोरे? मैं नहीं रह सकती बलाज खान के बगैर। उनको मना करो ना, मुझे छोड़कर किसी और से निकाह मत करे। इमरान खान को जब से पता चला था कि बलाज खान ने मिराल शाह के साथ निकाह की बात रखी है, तब से वो रोए जा रही थी। इमरान खान चुप कर जाओ, वो सरदार है, वो जो चाहे कर सकता है। और दुश्मनों की बेटी से निकाह का मतलब ये नहीं है कि उसे बसाएगा भी। ये बदला लेने का एक चाल भी हो सकता है। बरसों पहले अरबाज शाह फरद खानम को भगा के शादी रचाया था। अब वक्त आ गया है कि उसका बदला सरदार बलाज खान लेगा। खान मरता मर जाता है, लेकिन अपना बदला नहीं छोड़ता। जिले खानम ने इमरान खान को तसल्ली दी। सही कहा आपने मोरे, खान मरता मर जाता है, अपने निकाह में औरत को कभी नहीं छोड़ता। और तरफ के बोली थी, उसके आंसू जिले खानम के दिल पर गिर रहे थे। कहीं ना कहीं वो भी डर रही थी कि बलाज खान उस लड़की के हुस्न के जाल में न फंस जाए। अनजाने नंबर से कॉल आ रही थी। बलाज जो अभी अभी शॉवर लेकर बाहर आया था, कॉल रिसीव की। मैं मिराल शाह बात कर रही हूँ। मुकाबिल ने फौरन अपना तारुफ करवाया। बलाज खान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। जानता था आप फोन करेंगी, लेकिन इतनी जल्दी करेंगी ये अंदाजा नहीं था। वो मजे से बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठता धीरे से बोला, मुझे आपकी ऑफर कबूल है। उसकी बात पर बलाज एकदम संजीदा हुआ और आगे होकर बैठा। एक पल को दोनों तरफ खामोशी छाई। क्या आप पूरे होशो हवास में मेरी ऑफर कबूल कर रही हैं? बलाज को यकीन न आया कि मिराल जैसी लड़की इतनी आसानी से उसके हाथ में आ गई। क्या ऊंचा सुनते हैं आप? मुझे आपकी ऑफर कबूल है, निकाह वाली।
نکاح کے لیے آپ کو ہماری حویلی رشتہ لے کر آنا ہوگا، کیونکہ میرال شاہ کوئی کام چھپ کر نہیں کرتی۔ وہ فخر سے گردن اکڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر زیر لب مسکرایا۔ ہاں، لیکن چھپ کے خانوں کی حویلی تو آ سکتی ہے، بالاج خان نے مذاق والے انداز میں کہا۔ اب آپ آئیں گے سردار بالاج خان، دولہا بن کے مجھ سے نکاح کرنے، وہ بھی سب کے سامنے۔ بولے ہے ہمت؟ وہ تو اسی کی چال میں چاروں شانے چت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آپ بول رہے ہیں میرال شاہ؟ اب سردار بالاج خان کو چیلنج کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چیلنج ہی سمجھے، نہ جانے کہ اسے بالاج خان سے بات کرنے کا ایک الگ ہی سرور مل رہا تھا۔ چیلنج ایکسپیکٹڈ، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ پھر سے کوئی ڈیمانڈ رکھنے والا تھا۔ کیسی شرط؟ میرال شاہ کو تجسس ہوا، نکاح کے ساتھ دوستی بھی ہوگی۔ اس کی بات پر میرال شاہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ سردار خان، بات صرف نکاح تک کی ہوئی تھی، وہ تھوڑا تبھی لیکن نکاح دھوم دھام سے ہوگا۔ یہ شرط آپ نے ابھی رکھی تو اتنی دھوم دھام سے نکاح کے بعد دلہن کو کون کافر چھوڑ کے آئے؟ ہم خانوں کی عزت کا سوال ہے۔ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ حشمت علی شاہ میرال شاہ کے نکاح کے لیے راضی ہوئے تھے، لیکن ان کی یہی شرط تھی کہ دھوم دھام سے نہ صرف رشتہ لے کر آئیں بلکہ نکاح بھی روایتی انداز میں ہوگا۔ اس لیے وہ بالاج خان سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ پھر ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ فوراً بولی۔ شرطوں پر ہی تو ہم دونوں کی زندگی گزرنے والی ہے۔ بولے ہمارے بیچ ہسبینڈ وائف والی کوئی ریلیشن نہیں ہوگا۔ مطلب؟ وہ ہمیں سکیڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مطلب میری اجازت کے بنا آپ مجھے چھو نہیں سکتے، وہ صاف الفاظ میں بولی۔ تو بالاج خان دھیما سا مسکرا دیا۔ مطلب میرال شاہ اس سے فزیکل ریلیشن میں ڈر رہی تھی اور پہلے ہی میں مضبوط ہزار کھینچ رہی تھی۔ منظور ہے، اجازت کے بنا آپ کو نہیں چھوں گا۔ وہ بھی فوراً مان گیا۔ میرال شاہ کے دل نے جیسے کوئی بوجھ سرکا تھا۔ دوسرے ہی دن خانوں کی طرف سے بہت دھوم دھام سے رشتہ آیا۔ شاہ حویلی کا پورا صحن مٹھائیوں سے بھر گیا۔ خانم بی بی زاویار خان کے ساتھ خود چل کر رشتہ لائی تھی۔ بالاج خان کے والد حیات نہیں تھے۔ اس کی والدہ جاسمین خانم نے رشتے کو ہاں ہوتے ہی میرال شاہ کو خاندانی کنگن بنائے، جو اچھے خاصے باری تھے۔ دعائیں خیر ہوئی اور اگلے جمعہ کو نکاح کی تاریخ طے ہوگی۔ سبھی دوست دشمن سخت حیران تھے۔ برسوں بعد شاہ خاندان اور خاندان بھر سے رشتہ داری میں بننے جا رہا تھا، لیکن کیا وہ واقعی اپنی دشمنی بلا بیٹھے تھے؟ یہاں ایک نئی جنگ کا آغاز تھا، یا پھر ایک ایسی محبت کا برا انجام جو دو دلوں کے بیچ پنپنے والی تھی اور پھر بری طرح ٹوٹ کے بکھر کے مرجھا جانے والی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تعلق کا کیا انجام ہونا تھا، لیکن فی الحال سبھی نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ سیان شاہ کا پھر سے غصہ اود کر آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس طرح کی بات سنتے حشمت علی شاہ میرال شاہ کو سبق سکھائیں گے اور ان کی محبت جو میرال شاہ کے لیے ہے وہ کم پڑ جائے گی اور اسے نفرت میں بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ پر یہاں بھی سیان شاہ کے لیے سب الٹ ہو گیا تھا۔ پر ایک بات یہ خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میرال شاہ نکاح کے بعد رخصت ہو جائے گی، اور یہ بات حویلی میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ حشمت علی شاہ بھی۔ پر میرال شاہ سیان شاہ کو چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اسی لیے اس سے سب کچھ شیئر کر لیا کرتی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ سیان شاہ آستین کا وہ سانپ ہے جو کبھی بھی کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے، اور اس نے ڈسا۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس نے میرال شاہ کو غائب کرنے کا پروگرام بنایا۔ مطلب نکاح والے دن میرال شاہ غائب ہوگی تو حشمت علی شاہ کا سر خانوں کے سامنے جھک جائے گا اور میرال شاہ ان کی نظروں سے گر جائے گی اور اپنا مقام کھو دے گی۔ ایسے میں سیان شاہ کا رچایا گیا منصوبہ انتہائی خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ جب اس نے یہ کھیل رچایا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام ویسا ہوگا بھی یا نہیں جیسا اس نے سوچا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں بلایا ہے خان نے؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرال شاہ کو سیان شاہ کی بات سنتے ہی غصہ آنے لگا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، تم چلو یار، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی، اور نہ نکاح سے ایک دن پہلے کون بلاتا؟ سیان شاہ نے اجلت بڑے لہجے میں کہا۔ میرال شاہ نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ مہندی کی رسم سے ابھی سب فارغ ہوئے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلے گئے تھے۔ ایسے میں میرال شاہ شجو پنت کا شکار تھی۔ آخر کار بالاج شاہ کو ملنا کیوں تھا؟ وہ بھی رات کے اندھیرے میں؟ ایسا شخص تو تھا نہیں۔ میرال شاہ چلنا ہے یا منع کر دو؟ سیان شاہ نے لب کھینچتے ہوئے کہا۔ میں فون پر اس سے بات کر لیتی ہوں، آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے کہ سیدھا رات کو ہی ملنے بلا لیا؟ وہ لب کاٹتے ہوئے بولتی پڑتی۔ اتنا وقت نہیں ہے میرال شاہ،
گاڑی تیار کھڑی ہے، اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے ہمیں فوراً جانا ہے اور فوراً واپس آنا ہے۔ اور فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا ساتھ، میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، چلو آؤ۔ اس بار وہ اس کی کلائی تھام گیا تھا تو میرال نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ یہ میں تمہاری آخری بار وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر میری کلائی پکڑی تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ مہندی کے ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جتنی وہ نازک دکھتی تھی اس سے زیادہ وہ سخت مزاج تھی۔ سیان شاہ نے لب پیچ سے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے سیان شاہ کے ساتھ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے گرد بلیک شال لیے وہ خود کو اچھی طرح کور کرتی سیان شاہ کو دیکھنے لگی، جو گاڑی ڈرائیو کرتے حویلی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی سیان شاہ میرال شاہ کو لیے حویلی سے نکلا، اسی وقت یہ خبر بلاج خان تک پہنچ گئی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، رات کے اس وقت اس شخص کے ساتھ کہاں جا رہی ہے؟ بلاج کا دماغ گما تھا۔ سردار، میرے لیے حکم، پیچھا کرو ان کا اور پل پل کی رپورٹ دو مجھے، بلاج خان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اور اس کی نام ہونے والی عورت تھی جو رات کے اندھیرے میں ایک نامحرم کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ اور کتنی دور ہے سیان خان؟ اور یہ راستہ تو بلاج خان کے گاؤں کا تو نہیں جاتا؟ وہ تھوڑا الجھی کہ تبھی دو گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا۔ یہ کون ہے؟ سیان شاہ گھبرایا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ میرال شاہ کے چہرے پر فکر کے تاثرات ابھرے۔ وہ نقاب پوش تھے، ان کے ہاتھ میں گنز تھی۔ اترو گاڑی سے، وہ ان پر بندوقیں تانے ہوئے بولے۔ میرال، ہمیں نیچے اترنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے، سیان نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو میرال اس کی شکل دیکھتی اپنا غصہ ضبط کرتی گاڑی کا دروازہ کھولتی نیچے اتری۔ اس شخص نے میرال شاہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ رکو، تم ایسے نہیں لے جا سکتے۔ سیان شاہ آگے بڑھا لیکن اس کے سر پر وار کرتے اس نے کہا پوش نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میرال شاہ نے لب کھینچتے اسے دیکھا۔ چلو۔ اب وہ میرال شاہ سے بولا تو ایک نظر سیان شاہ کے بے ہوش وجود کو دیکھتی ان کے ساتھ چل پڑی۔ سردار خان، حکم کریں، انہیں یہی بھون کر شاہ بی بی کو نہیں، ان کا پیچھا کرو اور مجھے بتاتے رہو، میں راستے میں ہوں۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اس پر خروچ بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس سردار کا پاگل پن کوئی نہیں جھیل سکتا۔ اس کی کرخت لہجے میں امجد نے سر تسلیم خم کرتے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی تھی۔ اور میرال شاہ کو گاؤں سے دور ایک بند اور کھنڈر مقام پر لائے تھے جس کے ارد گرد درخت ہی درخت تھے اور وہ جگہ اجاڑ بیاباں تھی۔ اترو گاڑی سے۔ وہ اسی لیے اس کھنڈر سے ایک بند چھوٹی سی گلی میں گھسے۔ میرال شاہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ 4 لوگ تھے اسلحہ سمیت، اور میرال شاہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کا مقصد کیا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک جگہ لے جاتے اچانک ان میں سے ایک نے میرال شاہ کو اس کچی جگہ پہ دھکا دے دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ بھی نہ پائی اور بری طرح گری۔ اس کی ہتھیلیاں بری طرح زخمی ہوئی۔ اسے پلٹ کر دانت پہ دانت جمائے اس شخص کو دیکھا۔ جب تک صبح نہیں ہو جاتی تم یہی رہو گی، تو تم لوگ میرا نکاح رکھوانا چاہتے ہو؟ اس کی بات پر میرال شاہ فوراً بات کی تہ تک پہنچ گئی۔ کتنے پیسے ملے ہیں میرا نکاح رکھوانے کو؟ میں اس سے ڈبل دوں گی، مجھے واپس چھوڑاؤ۔ میرال شاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں آفر دی اور اپنے مٹی والے ہاتھ جاڑے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ناممکن، چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ تم اپنی جان سے جاؤ گی۔ وہ نقاب پوش اسے گن دکھاتا ہوا بولا تو میرال شاہ تلخی انداز میں مسکرائی۔ یہ تو وقت طے کرے گا کون جان سے جاتا ہے۔ میرال شاہ بالکل بھی ڈری ہوئی نہیں تھی، جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بہت مطمئن انداز میں وہاں کچے فرش پر بیٹھی تھی۔ غصہ تو اسے سیان شاہ پہ بھی تھا جو اتنا کمزور اور بزدل ثابت ہوا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے فائرنگ کی آواز میرال شاہ کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا سیان شاہ نے واپس گاؤں جا کر دادا جان کو اطلاع دی اور وہی اسے بچانے آیا ہے، لیکن ایک دم سے اپنے سامنے سے آتے بلاج خان کو دیکھ میرال شاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجھے لگا آپ سمجھدار ہے، پر آپ جتنا بے وقوف پورے گاؤں میں نہیں کوئی ہوگا۔ اس نے آتے ہی طنز کے تیر برسائے۔ میرال شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ سردار بالاج خان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بھی غصے کے اس کی جانب پڑی اور تیز لہجے میں بولی، میری وجہ سے؟ تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا تو دانت پیستے 1 انچ کے فاصلے پر آن کھڑی ہوئی۔ بلاج کا خون خشک کرنے کے در پر ہوئی تھی۔
زیادہ معصوم بنے کی ایکٹنگ مت کرے. یہاں میں صرف آپ کی وجہ سے پھنسی ہوں. اگر مجھے ملنے کو نہ بلاتے تو میں یہاں کبھی نہ پھنستی. وہ اپنی کہتی آگے بڑھی کہ بلاج خان اس کی بات سنتے اس سے اس کی کلائی دبوچے اپنی طرف کھینچ گیا. کیا بول رہی ہوں؟ میں نے بلایا. میرال شاہ اس کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی کلائی میں اس کا مضبوط ہاتھ دیکھ لی تھی. میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی کو بلا کر اس سے ملوں گا، بھلے وہ کل میرے نکاح میں ہی آنے والی ہے. پھر بھی ہم خان ہیں، ہم چھپ کر کام نہیں کرتے، سمجھی تم؟ سطح عقل خراب آتا. کلائی سے ہاتھ ہٹاؤ بلاج خان، ورنہ کیا؟ وہ مزید اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا اور اس پر وہ کیسے الزام لگا سکتی تھی. بجائے وہ اس کا شکر گزار ہونے کے وہ اس کو یہ موضوع الزام ٹھہرا رہی تھی. میں اپنی کلائی پکڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتی ہوں. وہ دوسرے ہاتھ سے غصے سے اس کا کالر دبوچ گئی. ایک پل کو بالکل خاموشی چھا گئی. دونوں ہی غصے سے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے. خدا کی قسم اگر تمہاری جگہ میرے گریبان پہ ہاتھ کسی مرد نے ڈالا ہوتا تو یہاں زندہ سلامت نہ کھڑا ہوتا. میں سردار بلاج خان اس کے ہاتھ توڑ کے رکھ دیتا. سردار بلاج خان بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے سرد آواز میں کھرایا. عورت ذات تھی اس کے لحاظ کر کیا تھا، نہیں تو اپنا گریبان پکڑنے والے کا حشر بگاڑ دیتا. سردار خان گستاخی معاف، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. یہ کچے علاقہ ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں. امجد نے ایک طرف کھڑے ہوتے بنا ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. بلاج خان ان کی سنتا اپنی شال اتار کر فوراً میرال شاہ پر اڑا گیا. میرال شاہ کا ہاتھ اس کے کالر سے پیچھے ہٹ گیا. اس نے حیران نظروں سے بلاج خان کو دیکھا جو اگلی پل پھر سے اس کی کلائی تھامے وہاں سے اسے نکلتا اپنی گاڑی کی جانب پڑا. بنا اسے کچھ کہے اسے گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر بٹھا تھا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا اور گاڑی کو میرال شاہ کے گاؤں کی طرف موڑ دیا. میرال شاہ کافی الجھی دکھائی دے رہی تھی. اگر بلاج خان نے اسے ملنے کے لیے نہیں بلایا تھا تو سیان شاہ نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب سیان شاہ ہی دے سکتا تھا. اترے گاڑی سے. گاڑی کو اس کے گیٹ کے آگے روکتے وہ بنا اس کی جانب دیکھتا غصہ ضبط کرتے سرد لہجے میں بولا. میرال شاہ ایک نظر اسے دیکھتی، گاڑی سے نیچے اترتی، گیٹ کو کراس کرتی اندر پڑ گئی. اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے بلاج صرف منہ پہ ہی ہاتھ پھیرتا رہ گیا. وہ اگر شیر تھا تو اس کی ہونے والی بیوی سوا شیر تھی. اب تو یہ وقت ہی طے کرتا کہ کون کس کو زیر کرتا. میرال شاہ بنت ارباز علی شاہ، آپ کا نکاح سردار بلاج خان والد مرتسم خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائجن وقت طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. درکتے دل سے اس نے گھونگھٹ نکالے اس نکاح کو قبول کیا. دوسری جانب بلاج خان سے اب قبول و ایجاب کروایا جا رہا تھا. بلاج خان ولد مرتسم خان، آپ کا نکاح میرال شاہ بنت ارباز شاہ سے 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. پختہ اور سرد آواز میں اس نے قبول ہے کہا. سب نے مردان خانے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بلاج خان کی نگاہ سیان شاہ پر جا ٹھہری جس کے ماتھے پر ایک طرف چوٹ تھی اور اس پہ بینڈیج لگی تھی. دانت پیستے اس شخص کو دیکھا. سیان شاہ کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی. رات کو حویلی واپس آتے میرال شاہ نے ایک تھپڑ مارا تھا کیونکہ اس نے سیان شاہ کا جھوٹ پکڑ لیا تھا جو یقیناً سامنے بیٹھے شخص نے پکڑوایا تھا. اس وقت میرال شاہ نے اسے خوب سنائی لیکن دادا جان تک یہ بات نہ پہنچائی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ سیان شاہ کو اس حرکت کی وجہ سے دادا جان کی نفرت سہنی پڑے. سیان شاہ نے اس وقت اس کا تھپڑ چپ چاپ سہ لیا لیکن دل میں بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی. رخصتی کے وقت تک شام ہو گئی تھی. وہ اپنے دادا کے گلے لگ کر رو دی جہاں ساری زندگی کا رہنا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا سب چھوڑ کر وہ پیا دیس سدھا رہی تھی. بہت دھوم دھام سے بارات آئی تو اسی دھوم دھام سے رخصتی بھی ہوئی تھی. وہ بلاج خان کے ہمراہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی. آگے پیچھے فیملی کی گاڑیوں کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی موجود تھی. اور پھر جیسے ہی خان کے گاؤں میں انٹری ہوئی فائرنگ شروع ہو گئی. شاہ ولی سے نکلنے والے خانوں نے کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی، یہی غیرت مندی کا تقاضا تھا. لیکن اپنے علاقے میں آتے جشن کا سما شروع ہو گیا تھا. کانوں میں گولیوں کی بوچھار گونجتی میرال شاہ کو اریٹیٹ کر رہی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ خانوں کی حویلی پہنچ گئے تھے. بلاج خان کی گاڑی گیٹ سے انٹر ہوئی تو میرال شاہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. بلاج خان نے گاڑی کو اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے صرف ایک قدم بھی نیچے رکھا تھا کہ ایک بار پھر ہوائی فائرنگ شروع ہوئی. آتش بازی کی انتہا کر دی گئی. ہر کوئی بلاج خان کی شادی کی خوشی منا رہا تھا. آخر
دشمنوں کی بیٹی جو لے کر آئے تھے، ایک فتح حاصل کی تھی۔ بالاج خان گاڑی سے نیچے اترا اور اس پر نوٹ نچھاور کیے گئے، اسے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال ہوا۔ میرال شاہ ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی گنگک کی آڑ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اسی پل بالاج خان نے سب مردوں کو وہاں سے باہر جانے کا حکم دیا اور سب پلٹ جھپکتے وہاں سے مردان خانے کی جانب بڑھ گئے۔ بالاج خان نے دوسری جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے میرال شاہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میرال شاہ نے جالی دار گھونگھٹ میں ایک نظر بالاج خان کو دیکھا اور پھر اس کی چوڑی ہتھیلی پہ اپنا نازک کانپتا ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے بھاری بھرکم لہنگے کے ساتھ گاڑی سے نکلتے بنا کسی سہارے کے آگے جانے کی میرال شاہ میں تو ہمت ہی نہیں تھی۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ضلع خانم، خانم بی بی اور جاسمین خانم نے بہت ہی چاؤ سے اپنے خاندان کی نئی نولی دلہن کا استقبال کیا۔ جاسمین خانم نے ساس ہونے کے ناطے خاندانی کنگن اس کی کلائیوں میں پہنائے تو خانم بی بی نے اپنے پوتے کو دلہن کو نولی کا ہار منہ دکھائی میں گفٹ کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ایمن خان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں کا کہنا تھا کہ یہ دشمنی نبھائی جا رہی ہے، جبکہ یہاں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ دشمنوں کی بیٹی دلہن بن کر آئی ہے۔ جس طرح اس کی آؤ بگت ہو رہی تھی، مختلف رسمیں پوری کرتے رات کے 10 بج گئے تھے۔ تھکی ہاری میرال شاہ کو بالاج خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے بادام کا دودھ پلایا، کھانا اس نے کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا لہنگا پھیلا کر بستر پر رکھتی ایمن شاہی اس وقت اس کے پاس تھی۔ اس کے پاس بیٹھتی وہ اس کا گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھنے کی تمنا کرنے لگی تھی کہ میرال شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے بنا کچھ کہے ٹوک دیا تو زخمی سا مسکرائی۔ جانتی ہیں، میں نے اپنی بہت قیمتی چیز آپ کو دی ہے، اپنی محبت سنبھال کے رکھیے گا۔ بالاج خان جیسا مرد ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ایمن خان کے نصیب کا شخص میرال شاہ کو مل گیا۔ میرال شاہ کسی کا نصیب نہیں چراتی۔ میرال شاہ کو اپنے نصیب پہ فخر ہے اور میرال شاہ کو اپنا نصیب ہی ملا ہے۔ دوسروں کو نصیب کو اپنا کہنا چھوڑ دو۔ میرال شاہ کی بات پر ایمن خان کا رنگ متغیر ہوا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ بالاج خان کو اس نے اپنا نصیب کہہ کر اس کے تن بدن میں چنگاریاں پڑتی تھی۔ وہ غصہ سے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ گئی تھی۔ ایک پل کو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کمرہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور پھر اس کی سجاوٹ نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایک دم سے میرال شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بالاج خان اندر داخل ہوا۔ ایک دم جو درد کا مارا تھا، جو پاس تھا، وہ سب ہارا تھا۔ اس بات کو کوئی جانے نہ، ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ خوابوں کا جہاں آباد ہوا، اس کو بنا گھونگھٹ کے دیکھ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن وہ سردار بالاج خان تھا، اپنے نفس پر قابو پانا جانتا تھا۔ آگے بڑھتے کبرٹ سے پیپر نکالتے میرال شاہ کی جانب بڑھائے، اسے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈیل کے مطابق آپ کی منہ دکھائی، زمین کے پیپرز ہے، چیک کر لیں، آپ کے نام کر دی ہے۔ وہ بستر سے اس کا پھیلا لہنگا ایک طرف کرتا بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں بولا، اپنی کلائی سے مہنگی گری اتار کر ایک طرف رکھتا۔ وہ انتہائی سنجیدہ لگا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں میرال شاہ کو ان پیپرز کو دیکھ کر جتنی خوشی ہونی چاہیے تھی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے اندر کی عورت جاگ گئی تھی، جس کا ارمان تھا کہ شادی کی رات اس کا شوہر اس کی حسن کی تعریف کرے۔ جو وہ بالکل خوبصورت نہیں لگ رہی کہ بالاج خان نے اس کی تعریف میں ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ پیپرز کی فائل کو ایک طرف رکھتے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بالاج خان کو لگا کہ وہ بہت خوش ہوگی، لیکن اس کا خوشک انداز دیکھتا وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ آپ چینج کر لیں، ڈھیر ساری رسموں میں تھک گئی ہوں گی، ریسٹ کریں۔ وہی اجنبیت پڑا انداز۔ ایک منٹ سردار بالاج خان اٹھ کے کبرٹ کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اس کی پکار پر تھما۔ وہ بھاری بھرکم لہنگا بمشکل سنبھالتے اس کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہوش ربا روپ دیکھتے بالاج کا دل سینے میں بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ تھی تو خوبصورت، اس کا کندن جیسا تراشا خوبصورت سراپا آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہا تھا، یا شاید یہ احساس زیادہ جان لیوا تھا کہ اس کے لیے سجی سوری تھی۔ میں نے تو یہ نکاح زمین حاصل کرنے کی وجہ سے کیا، لیکن آپ کو یہ نکاح کر کے کیا ملا؟ اس سے نکاح کرنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے سردار خان؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ بالاج خان نے 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ لڑ کھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لہنگا اس کے پاؤں میں اٹکا اور وہ پیچھے گرتی تو بالاج خان اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی سینے سے لگائے، گرنے سے بچا لیا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔
اور دونوں ہی اپنے اس احساس سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ نکاح سے پہلے پوچھتی تو جواب بھی مل جاتا، نکاح کے بعد اس سوال کا اب کوئی مقصد نہیں بنتا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے میری اجازت کے بنا نہیں چھوئیں گے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی کمر پر دیکھتے وہ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بالاج خان دل و جان سے مسکرایا اور اگلے پل اسے چھوڑ دیا۔ سب یاد ہے، بے فکر ہیں، ابھی آپ کو گرنے سے بچایا، کسی اور نیت سے نہیں چھوا۔ اور یقین مانے، جس دن قریب آنے کی نیت سے چھوا اس دن آپ کی کوئی دلیل مجھے روک نہیں پائے گی۔ وہ اپنی کہتا پلٹ گیا، ڈو یو لو می؟ نہ جانے میرال کے دل میں کیا سمائی کے یہ سوال پوچھ لیا۔ نہیں۔ وہ ایک پل کو چپ ہوتا، گردین ترچھی کرتا، اسے دیکھتے بنا بولتا، وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانے پڑ گیا۔ میرال کا پورا چہرہ اہانت کے احساس سے لال ببوکا ہوا۔ ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ یقیناً کوئی مقصد ہی ہوگا، ورنہ کیوں کرتے نکاح؟ وہ سر چٹکتی ہوئی بیٹھی، وہ فائل کھول گئی۔ وہ زمین تقریباً 80 کروڑ کی تھی، جسے ایک پل میں وہ میرال شاہ کے نام کر گیا تھا۔ بالاج خان کی ہر بات ہی اسے الجھا رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس زمین پہ ہاسپٹل بنانے کا سوچتی زیر لب مسکرائی۔ ولیمہ کا فنکشن بھی پوری دھوم دھام سے کیا گیا، پورا گاؤں سجایا گیا، ہر گھر میں تحفے تحائف بھیجے گئے، ہر عام و خاص کو ولیمہ کی دعوت دی گئی۔ میرال شاہ اتنے پروٹوکول سے بے انتہا خوش تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ سب پروٹوکول اسے نہیں بلکہ سردار کی سردارنی کو، سردار بلاج کی بیوی کی حیثیت سے دیا جا رہا تھا۔ بہت پیاری بہو لائے ہو، بھلے دشمن کی بیٹی ہے پر ہے بہت خوبصورت۔ برسوں بعد ہی صحیح، بیٹی کے بدلے بیٹی لے ہی دی۔ ان کے گھر آئی ایک موٹی خاتون نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ میرال شاہ کی مسکراہٹ فوراً سلکی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اسی خاندان کی بیٹی تھی، لیکن قاتل بھی یہی خاندان تھا۔ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ اچانک سے میرال شاہ کے دیے کے جواب پر سب کچھ سانپ سن گیا۔ کافی بے باک لڑکی ہے، فٹ منہ پر جواب دے دیا۔ ذرا جھوٹے چھوٹے بڑے کا لحاظ ہی نہیں، منہ بناتے اس عورت نے کہا۔ میں نے آپ کو کوئی گالی تو نہیں نکالی جو آپ اس طرح بول رہے ہیں؟ میرال، خاموش ہو جاؤ۔ خانم بی بی نے اسے تنبیہی انداز میں ٹوکا، لیکن خانم بی بی وہ لب بھینچ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کی نانی جان تھی، اور سب سے زیادہ محبت بھی وہی نچھاور کر رہی تھی۔ انہی کی خواہش پر وہ چپ ہو گئی، جبکہ اس بات کا اچھا خاصا پتنگر بنایا گیا تھا، اور اڑتے اڑتے یہ بات مردان خانے میں بھی پہنچ گئی تھی کہ میرال شاہ نے بدتمیزی کی ہے۔ مسز خان، آپ کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے گھر کے کسی فرد کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آئیں۔ وہ جو ابھی روم میں آیا تھا اور آج بھی بنا اس کی تعریف کی کچھ کہے اسے شکایت کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے میرال شاہ کو تھوڑا غصہ آ گیا، اور وہ اپنی میکسی سنبھالتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی مسٹر خان۔ نہ جانے کیوں بولتے اس کی آواز رول گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کا دل دکھا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ اپنی من مست ملنگ ہی رہتی تھی۔ اس کی کان سی آنکھوں میں شبنم اتری دیکھ بالاج خان دل و جان سے اس کی بات پر ایمان لے آیا۔ اوکے، اتنا کہہ کر وہ رخ پھیر گیا۔ اس پہ بھی میرال شاہ کو غصہ آیا، اور وہ رخ پھیرتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی اور شدت سے رو دی۔ بھلا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ پہلے دن کی دلہن تھی وہ، اور اس کے اتنا خوبرو شوہر اسے جی بھر کے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ بھلے وہ بلاج سے نکاح کی شرط رکھ چکی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شخص اس کی تعریف کرے، اس سے محبت کرے۔ کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کہیں مجھے بالاج خان سے محبت؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھے جا رہی تھی، اور اپنی دھڑکنوں کا شور بخوبی وہ سن رہی تھی۔ ڈریس چینج کرتے باہر آئی تو بستر کی جانب بڑھنے لگی، جب دیکھا کہ وہاں دوسری جانب بالاج خان سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس کا دل بہت سخت برا ہوا۔ بھلا کوئی یوں بھی کرتا ہے کیا؟ وہ غصے سے اس کے ساتھ بستر پر لیٹ تھی، اس کی جانب سے کروٹ بدل گئی، لیکن آج کسی طرح بھی دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ لیٹا شخص اس کا دشمن تھا، ہاں، خاندانی دشمن جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن کوئی کیا دشمن اتنا پیارا ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیا دشمن سے بھی پیار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ فاللہ جی میری مدد کرو، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں باغی ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں اس شخص کی طلب ہو رہی ہے؟ اس کی جانب کروٹ کرتی آنکھوں میں آنسو لیے بالاج کو دیکھنے لگی۔ کیا جو احساس مجھے ہو رہا ہے ان کو ہو رہا ہے؟ کہ خوبصورت لڑکی جو ان کی محرم بھی ہے پہلو میں لیتی ہے، اور یہ مرد خان ہے، کیا یہ واقعی خان ہے؟ اس بار اسے غصہ آنے لگا۔
आप सो गए हैं? दिल के हाथों मजबूर होकर उसे पुकार गई थी। नहीं, जाग रहा हूँ। बिना उसकी जाने देखे जवाब आया। आपको लगता है कि मैं बदतमीज हूँ? कुछ बात करने को मिली नहीं तो यही पूछ लिया। नहीं, एक लफ्ज से जवाब आया। फिर बिना मेरी बात सुने आपने आपको नींद नहीं आ रही क्या मेरा? उसकी जानिब मुड़ा तो दोनों में 2 इंच का फासला ही रह गया। जैसे दोनों में किसी ने ना समेटा था। दोनों ही एक टक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। पलाज खान ने किसी तरह अपने उमड़ते जज्बात को संभाला हुआ था। ये सिर्फ वही जानता था, ये लड़की मेरी जान ले लेगी। वो गहरा सांस पड़ते आंखें मीच गया। उसका यूं करीब होकर सोना मिराल को भी कुछ हद तक सुकून कर गया था। वो अपने ऑफिस में था जब उसके दादा जान उसके ऑफिस में आते गुस्से से खड़े हुए। उसने सबको ऑफिस से बाहर जाने का कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने दुश्मनों की बेटी से शादी क्यों की है? बदले के लिए। तो फिर वो हमारी बाढ़ की साइड वाली जमीन है, अपने दादा के साथ क्या कर रही है? किस हक से वो अस्पताल बनाने का सोच रही है? जावेर खान तो फुल भड़के हुए थे। दादा जान, वो जमीन मेरे नाम है और अपनी जमीन मैंने अपनी बीवी के शादी के तोहफे में दे दी। क्यों दी? ये मेरा पर्सनल मामला है, उसके लिए मैं किसी को जवाबदार नहीं हूँ। वाह बेटा वाह, मतलब अब दुश्मनों की बेटी को जमीन भी बांटी जाएगी और वो मुंह उठा के जहां दिल करेगी पहुंच जाएंगे। इतनी खुली आजादी? आज तो मुझे शक रहा तुम हमारा ही खून हो ना। दादा जान, वो बावजूद जबत की अपनी आवाज नीचे न रख सका। दुश्मनों की बेटी के अलावा एक पहचान उसकी और भी है। वो सरदार बालाज खान की बीवी है और ये पहचान उसकी बाकी सब पहचानों पर हावी हो रही है। बेहतर है कि उसे आप मेरी बीवी के रूप में ही देखें। वो एक एक लफ्ज पे जोर देता हुआ बोला था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्सा से बाहर निकल गए। बालाज ने फोन पे अमजद से सारी डिटेल ली और गुस्सा जब्त करता गाड़ी लिए अपनी उस जमीन पर पहुंचा जहां इस वक्त मिराज अपने दादा जान के साथ वहां मौजूद थी। वो बहुत खुशी से अपने दादा जान को सारी प्लानिंग समझा रही थी कि अचानक उसे बलाज खान आता दिखाई दिया। एकदम से वो संजीदा हो, किससे पूछकर आप यहाँ आए हैं? वो मिराज शाह से गुस्सा से मुखातिब हुआ। 1 मिनट, मेरी पोती को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी की मालिक है। जवाब हशमत अली शाह की तरफ से आया था। मैं आपकी पोती से नहीं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ और उम्मीद करूंगा दोबारा बीच में दखल अंदाजी आप नहीं करेंगे। चले मेरे साथ। वो हशमत अली शाह से कहता मिराल शाह की कलाई थामे अपनी गाड़ी की जाने पड़ा था। रास्ते पर खामोशी छाई रही। बलहाज खान काफी गुस्सा में था। वो बात जो मिराल को उसे बतानी चाहिए थी वो इसे किसी और से पता चल रही थी। गाड़ी हवेली में रोकते हुए इसे लिए कमरे के जाने पड़ा। कमरे में लाते दरवाजा लॉक किया। क्या चाहती हैं आप? क्यों मुझे शर्मिंदा करने पर तुली हुई हैं? किसकी इजाजत से बाहर निकली थी आप? वो गुस्सा जब्त करते हुए बोला। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मिराल शाह हूं मैं। वो हौसला करती हुई बोली, लेकिन आज उसकी आवाज में वो मजबूती ना थी जो पहली बार उससे अजनबी बनकर मिलते वक्त थी। सामने खड़ा शख्स उसका शौहर था और उसे तमाम तर हक देख चुकी थी और ऐसे में उसको उसके हक से जस्बदार कर ही नहीं सकती थी। इस जमीन को हासिल करने के लिए शाह से खानदान का सफर आपने बखूबी तय किया है। अगर याद नहीं तो याद करवा दूं। सिर्फ निकाह किया है, कोई हक नहीं दिया आपको। हक? उसके करीब हुआ तो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। कौन सा हक जताया आप पे? बोले। और मजीद उसके पास होता वो उसे डरा गया था। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आपको नहीं छुआ, अपनी बात पर कायम हूं। फिर किस हक की बात कर रही हैं आप? अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको इस हवेली से जब दिल करेगा मुंह उठा के बाहर जाने दूंगा तो ये आपकी भूल है। आप सरदार बालाज खान की बीवी हैं। पहली और आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, आइंदा मेरे बिना आप बाहर नहीं निकलेंगी। अपने कहता वो पलटा और मुझे इस जमीन पे हस्पताल बनाना है। ये मेरा बरसों का ख्वाब है, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो हंसते हुए बोल रही थी। नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे बगैर आप अकेली बाहर नहीं निकलेंगी। जहां जाना होगा मेरे साथ जाएंगी। वो इसे सख्त नजरों से वार्न कर गया था तो मुंह बनाकर पीछे बैठ गई। बलाज खान शॉवर लेकर निकला तो अभी तक रो रही थी। सर नफी में हिलाता वो अपने बाल सुखाने लगा। अब रो क्यों रही हैं? उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ। आपने मुझे सबके सामने डांटा। वो सू सू करती बोली। किसके सामने डांटा? उसकी इस इल्जाम पर तो बलाज हैरत के समंदर में खोते खाने लगा था। वहां जब दादा जान खड़े थे, किस तरह मुझे पकड़ के लेकर आए थे जैसे मैं कोई मुजरिम हूं।
बलाज को पहली मुलाकात वाली मिराल ही लगी थी, जिस पे उसका दिल फिदा हुआ था। ये तो कोई और ही मिराल थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं डांटा मिराल, बात गुस्सा में की थी बस। वो भी जैसे सफाई देने लगा। झूठे हैं आप, अभी कमरे में लाकर मुझे इतना डांटा। वो इसके मत मुकाबिल आती ही गिला कर रही थी। आपको फर्क पड़ा है? वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला। बुरा लगा है। और सर झुकाए बोली, मिसेस खान अब बदल गई है। कहा भी तो क्या कहा? मिराल ने सर उठाकर उसे हैरत से देखा। बलाज का जी चाहा कि हाथ पकड़कर उसकी आंसू पोंछ डाले, लेकिन उसे छूना नहीं उसकी इजाजत के बिना। इस बात का मान रखते वो दिल पर पत्थर रखते पीछे हो गया। मुझे वहां हॉस्पिटल बनाना है, तो घर बैठकर तो नहीं बना सकती ना। मुझे वहां जाना होगा। सबसे पहले तो नक्शा पास करवाना है, फिर वेट अ मिनट, सब सरकारी काम हो जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल बना बना आपको मिल जाएगा। और कुछ? आप सच कह रहे हैं? ओबे ही क्यों नहीं हुई? क्यों मतलब? सिर्फ बात जमीन तक थी ना। ये हॉस्पिटल क्यों बनवा के देंगे आप? उसके बदले को डिमांड रखती हुई बोली थी। मेराल शाह का दिमाग तेजी से काम करने लगा। मेराल बलाज खान, यू आर इम्पॉसिबल। उस सर रफी में चटकता बिस्तर की जाने पड़ गया। देखते ही देखते बेहतरीन हालात पे हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। मेराल शाह तो बस हैरान ही रह गई। बलाज खान अपनी निगरानी में सब काम करवा रहा था और हर चीज उम्दा और बेहतरीन नस्ब करवा रहा था। उसके दादा जान करवे घूंट भरते चुप हो जाते, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता था। इन दिनों घर भी लेट आ रहा था। दोनों के बीच पहली वाली सर्द महरी नहीं रही थी, तो अब नफरत भी नहीं रही थी। मिराल शाह के दादा जान की अचानक तबीयत खराब हुई तो जाने के लिए बेताब हो गई, लेकिन बलाज खान की वजह से वो उसका वेट करती रही, क्योंकि उसने मना किया था अकेले भी कहीं नहीं जाना। और बलाज का फोन नंबर मिलाती रही, लेकिन उसने नहीं उठाया। वेट करते करते रात हो गई, लेकिन ना तो वो खुद आया और ना उसने कोई राब्ता किया। और वहीं उसके दादा की डेथ हो गई। मिराल शाह की तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई थी। वो खानन बीबी के साथ शाह हवेली के लिए निकल गई। वहां पहुंचे तो आहो बुका जारी थी। तुम्हें दादा जान ने बहुत याद किया मिराल, वो तुमसे मिलना चाहते थे। अपनी आखिरी वक्त में वो बस तुम्हारा ही नाम लेते रहे हैं। उसकी चच्ची जान ने उसको गले से लगाते रोते हुए कहा, तो वो भी रो खुद को रोना से बाज नहीं रख पा रही थी। किसको बताती कि उसका शौहर उस पर हुक्मरान बना है, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी, अपने दादा जान से मिल नहीं पाई। हशमत अली शाह का जनाजा हो गया। वो नहीं जानती थी कि बलाज खान आया या नहीं। उसे बस उस शख्स से अब कोई कर्ज नहीं रही थी। उस शख्स के अंदर तो जज्बात ही नहीं थे। उसका दिल बदगुमान हो गया था। एक हफ्ते बाद खानम बीबी उसे लेने आई। इस एक हफ्ते में उसकी बलाज से ना कोई बात हुई ना आमना सामना। वो खानम बीबी के साथ जैसे ही घर आई, उसे बलाज कमरे में ही दिखाई दिया। वो आम दिनों से हटकर कमजोर सा दिखा, लेकिन मिराल ने कहा तवज्जो दी, वो तो अपने ही दुख में मुब्तला थी। आप इस कदर बेहिस हो जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो रोते हुए इसके सामने आई। मिराल, वो इसका हाथ थामने लगा कि मिराल ने गुस्से से अपना हाथ झटका। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो। वो जारहाना अंदाज में तेज लहजे में बोली, वहां मेरे दादा जान अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, मुझसे मिलने की ख्वाहिश दिल में लेकर चले गए, और आप एक बार भी मुझसे राब्ता करने की जरूरत आपने महसूस नहीं की। पूरा एक हफ्ता गुजर गया और आप मुझसे मिलने तक भी नहीं आए। वो हिचकियों से बोलती अब गुट गुट कर बोल रही थी, जबकि वो खामोश रहा। आई हेट यू बलाज खान, आई हेट यू। मुझे आपके साथ नहीं रहना, एक मिनट भी नहीं रहना। वो दुख से चिल्लाई, बस बहुत हो गया। आप इसे बताते क्यों नहीं क्या हुआ है आपके साथ? अचानक से एमन खान सामने आई तो मिराल शाह की आवाज आई, एमन जाओ यहाँ से। बलाज ने गुस्से से उसे बाहर जाने को कहा। नहीं जाऊंगी, इस लड़की को एहसास दिलाकर ही जाऊंगी। क्यों? क्यों? ये आप पर इल्जाम लगा रही है, बना सच जाने। एमन खान भी गुस्सा में आ गई। ऐसा कौन सा सच है एमन खान, जो तुम्हें पता और बलाज खान की बीवी को नहीं पता? मिराल शाह भी तपते हुए बोली थी, सच जानना है ना तो सुनो। तुम्हारे हॉस्पिटल की तामीर के लिए इस शख्स ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी। तुम्हारे उस कजन जाद बाई सियान ने उस रात खान पर जानलेवा हमला किया था। गोलियां चलाई, एक गोली तो दिल के पास गुजर गई। 2 दिन ये शख्स कोमा में रहा, मौत के मुंह से वापस आया, और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। कितनी खुदगर्ज हो तुम मिराल शाह। बस बहुत हो गया। अचानक से बालाज खान गुस्सा से दहाड़ा कि एमन सहम कर चुप हो गई। मिराल शाह नहीं, मिराल खान, उसने तस्दीक की।
ہو گئی تمہاری بات مکمل، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنے غصہ اور سل لہجے میں بولا کہ ایمن لب پیچھے آنسو بہاتے وہاں سے باہر نکل گئی۔ بلاج کی نگاہ اس نازک لڑکی کی جانب اٹھی جو بظاہر بہت مضبوط دکھاتی تھی لیکن اندر سے اتنی ہی بزدل تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن آنسو نہیں رک رہے تھے، ایک دل درد کا مارا تھا۔ بالاج خان نے اس کی جانب پیش قدمی کی، جو پاس تھا تو سب ہارا ہے۔ اس کا جھکا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں درد اور آنسو تھے، وہ لرز رہی تھی۔ بالاج نے اس کی گالوں سے آنسو کو پوچھا، اس بات کو کوئی جانے نہ، ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ وہ بے اختیار آگے ہوتے زور کے اس کے گلے جا لگی اور روتے ہی چلی گئی۔ اب نہیں رہ سکتی تھی وہ بالاج کے بنا، وہ اپنے دل کے آگے ہار گئی تھی۔ اسے بالاج چاہیے تھا، اپنا آپ ہار کے صحیح، لیکن اسے سامنے کھڑا شخص اپنی جان سے بھی پیارا ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ گئی تھی اور اس کا خود سے اپنے قریب آنا بالاج کو ایک انجانی خوشی دے گیا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کیا تو دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے۔ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے بالاج کا اپنا دل فل سپیڈ پر تھا۔ ذرا سا پیچھے ہوتے وہ بالاج کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے ایک سکون سا اترا بالاج کے دل میں۔ اتنے دنوں سے بے چین دل کو قرار آیا۔ اس کی آنکھوں کو چومتی اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے روتی چلی گئی۔ دونوں کی آنکھیں بند تھی کہ ایک دم سے بالاج نے اس کا چہرہ اٹھائے، اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کی گرفت جما لی۔ اس کی ہلکی سی گرفت سے میرال شاہ کے پورے جسم میں سپاک ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کسز کرتا اسے اپنے ساتھ پاگل کر رہا تھا اور اس کی مزاحمت محسوس نہ کرتے اب کی بار پوری شدت سے اس کو لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا، اس کے لبوں پر گرفت جمائے اسی دھیرے سے بستر پر لایا۔ بالاج، وہ گھبرائی تھی، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ کہا تھا نا جس دن خود چل کر آؤ گی اس دن تم سے اپنا حق لوں گا۔ آج تمہاری پیش قدمی نے مجھے اپنا حق لینے پر اکسایا ہے۔ وہ اپنی قمیض اتار گیا کہ اس کے بائیں کندھے پر وائٹ سینڈو کے نیچے زخم دکھائی دیا جس پر بینڈیج لگی تھی۔ خان، وہ گھبرا کے اس کے زخم کو چھو گئی۔ ٹھیک ہوں اب۔ وہ اس کا سر تکیے پر گراتا بولتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے چہرے پر جھکا۔ آپ کو پین ہوگا خان؟ اس کی تکلیف کا سوچتے عادی ہو رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا، یہ سب بول کے آپ مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے میری جان۔ وہ تمام لائٹس آف کرتا اس پہ سایہ فکن ہوا۔ میرال نے بھی بنا کسی مزاحمت کے بالاج خان کو اپنا آپ سونپ دیا۔ آج تقریباً 1 سال بعد ہاسپٹل کا افتتاح تھا۔ میرال سے زیادہ بالاج خان خوش تھا۔ اس نے اپنے دادا زاویار خان کے ہاتھ سے افتتاح کروایا۔ پورا گاؤں اس ہاسپٹل بننے سے خوش تھا اور زاویار خان کو دعائیں دے رہا تھا۔ اس سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ زاویار خان کے حکم سے ہوا ہے، جبکہ میرال اور بالاج نے بھی یہی شو کروایا۔ برسوں کی دشمنی کو الوداع کر دیا گیا۔ دلوں کو صاف کرتے سبھی نے دلوں سے ایک دوسرے کو اپنایا، اور اس سب میں سب سے بڑا ہاتھ بالاج خان کا تھا جس نے سیان شاہ کو بھی معاف کر دیا تاکہ وہ غصہ اور بدلے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ تھینکس سردار جی۔ وہ سب مہمانوں سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑا تھا جب میرال اس کے پاس آئی۔ ہسبینڈ وائف میں نو تھینکس نہیں ہوتا، ہاں بدلے میں کچھ وقت مل جائے، محبت بڑا تو۔ وہ ایک آنکھ بند کرتا ہوا بولا، ایک شرط پہ، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ آج بھی اسی بات پہ پھنسی ہوئی تھی۔ بالاج نے اپنا ہاتھ مسلا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ پہلے دن اس کو دیکھ کر بالاج خان کے دل میں اسے پانے کا خیال کوندا تھا اور اسے امنی جامہ پہنانے کو سب کچھ کرتا چلا گیا۔ آج رات بتاؤں گا، اس کے کان میں سرکوشی کرتا دھیرے سے بولا تو اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرا دی۔ مسٹر خان، آپ بھی جو مرضی کریں، آج آپ کے منہ سے اظہار محبت سن کر ہی دم لوں گی۔ وہ بھی دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی، ایک دل درد کا مارا ہے جو پاس تھا اس سب ہارا ہے، اس بات کو کوئی جانے نہ، ایک دشمن جان جان سے پیارا ہے۔